بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس سمت جا رہا ہے، آج کچھ باتیں میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئی طلاق کے جو واقعات ہیں اور خلا کے، وہ اگر آج سے 5 سال پہلے جائیں تو اس وقت ان کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، جدید اتصال کے آلات ہیں، رابطے، اور ان کے نتیجوں میں قائم ہونے والا تعلق، اور پھر اس تعلق کو شادی اور رشتہ داری میں تبدیل کرنے کی جلدی، اور پھر اتنی ہی جلدی اس سے جان چھڑانے کی ایک سبب تو یہ بن رہا ہے کہ تحقیق نہیں کی جاتی، بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کیا جاتا، مشاورت نہیں ہوتی۔ دوسری حالات کہ نوجوان بچہ بچی لو میرج یا ارینج میرج، بڑی بڑی خواہشات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جو ایک رسم چل نکلی ہے، قناعت کا نہ ہونا، اور پھر جب وہ توقعات اور خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر تصادم ہوتا ہے۔ ہمارے جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان کا بھی بہت بڑا اثر ہے کہ کاروبار اس طرح نہیں چل رہے، مالی حالات لوگوں کے بہت تنگ ہیں، تو ایک طرف خاوند جو ہے وہ باہر کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، دفتر میں ہے، جہاں پر ہے وہ وہاں پریشان ہے، بیوی گھر میں پریشان ہے۔ اب جب دونوں کا اس پریشانی میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے تصادم جنم لیتا ہے۔ اس کا علاج صرف صبر ہے۔ اگر تھوڑا سا صبر خاوند کر لے اور تھوڑا سا صبر بیوی کر لے تو حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز طلاق ہے۔ پھر ہمارا معاشرے میں اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو مطعون عورت ہی ہوتی ہے، چاہے قصوروار مرد ہو۔ مرد کو اور رشتے بھی مل جاتے ہیں، مرد کو کوئی تانا بھی نہیں دیتا، لیکن عورت جو بچی ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی بھی جگہ جانا آنا، گھر میں باہر، وہ ایک تانا بن جاتا ہے کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے۔ ان سارے حالات میں اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال آئے تو اس میں مشاورت کی جائے، صبر کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، راستہ نکالا جائے کہ کس طرح اس رشتے کو باقی رکھنا ہے۔ اور جہاں اولاد ہو جاتی ہے، طلاق کی صورت میں اولاد تباہ حال کی طرف چلی جاتی ہے۔ باپ کے پاس جائے تو ماں کی محبت سے محروم ہے، ماں کے پاس جائے تو باپ کی محبت سے محروم ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ اولاد کے معاملے میں تصادم آ جائے تو پھر عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک تو حالات کا ادراک کیا جائے۔ اس وقت جو ہمارے معاشی مالی حالات ہیں، بلا شبہ ان کی وجہ سے بہت ساری پریشانی آتی ہے۔ پھر ہر شخص اس وقت طبیعتاً
इल्ला माशाअल्लाह गुस्से में है, परेशान है। जब परेशान होता है तो तबीयत में एक बोझ आता है, तो उसका रास्ता सब्र है। कुरान करीम में हमें हुक्म दिया गया है कि जब मुश्किल से मुश्किल हालात हों तो उस वक्त भी सब्र करना है। और सबसे अहम बात यह है, और ये मैं नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए कहना चाहता हूं, कि शादी निकाह से पहले दोनों खानदानों का एक दूसरे को जान लेना यह बड़ा जरूरी है। मियां बीवी का भी एक दूसरे के बारे में उनको भी मालूमात कामिल होनी चाहिए, बच्चे को भी और बच्ची को भी, लेकिन खानदानों का और यही वो रास्ता है जिसके ऊपर चल के हम मौजूदा हालात से बाहर निकल सकते हैं। इस वक्त तलाक की रेशो जो हज़ारहा गुना बढ़ गई है, इससे बचने का रास्ता एक है, और वो ये है कि शादी से पहले मुकम्मल तहकीक करें, एहतियात करें, खानदानों के बारे में पता करें, और फिर निभा करने की हर सूरत कोशिश करें। एक और जो बहुत बड़ा मसला है हमारा, वो ये है कि बच्चा जवान हो गया, बच्ची जवान हो गई, उम्र गुजरती जा रही है, आकिल है, बालिग है, शादी की उम्र है, लेकिन हम कहते हैं जी हमें बरादरी से रिश्ता नहीं आ रहा, ये हमारी बरादरी नहीं है, और अगर बरादरी है तो हमारे लेवल का नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ये जो बरादरी, कबाइल, ये तारुफ के लिए हैं, लेकिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला, शान वाला, अजमत वाला, रिफत वाला वही है जो अल्लाह से डरने वाला है। लिहाजा जहां मुनासिब रिश्ता मिले, बरादरी और अपनी टक्कर का, अपने बराबर का आदमी तलाश करने की बजाय वहां पर अपने बच्चों के रिश्ते करें, ताकि उनकी उम्रें ना गुजर जाएं, वो महरूमियों में ना चले जाएं। इस बात का ख्याल और एहसास वालिदैन को होना चाहिए और इसका एहसास करना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि लाहौर के एक तालीमी इदारे में एक वाक़या रूनुमा हुआ। FIR के मुताबिक बच्ची को उसकी क्लास फेलोज ने नशा करने का कहा, और जब उसने इनकार किया तो उसको मारा गया। ये एक तालीमी इदारे में हुआ। आज जो मैं बात कर रहा हूं अपने मुआशरे की, तो हमें इस तरफ तवज्जो करनी है कि हमने अपनी नस्ल को किस तरह बचाना है। मंशियात की जो लानत है, इससे हमने अपनी बच्चों को कैसे बचाना है। जो इत्तलाआत पुलिस के जरिए, मुख्तलिफ इदारों के जरिए, ANF के जरिए आती हैं, वो बड़ी खौफनाक है कि तालीमी इदारों में जिस तरह मंशियात पहुंचाई जा रही है और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके आदी हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए खुद भी कुछ ड्यूटी करनी है। अगर वालिदैन, बड़े बहन भाई, असातिज़ा मुकम्मल तवज्जो दें तो हम अपनी नस्ल को इस लानत से बचा सकते हैं। लेकिन यह तब मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर कोशिश करें।
جب والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، کالجز اور یونیورسٹیوں کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری کریں، حکومت بہت سارے انتظامات کرتی ہے، بہت سارے ادارے ہیں اس حوالے سے، لیکن اگر اساتذہ، والدین اور سکولز اور یونیورسٹی کے ذمہ داران آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے یہ عمل نہیں ہونے دینا، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اثر پڑے گا اس سے۔ ہماری نسلیں 80 کی دہائی میں ہیروئن کے آنے سے تباہ ہوئی، بہت بڑی ہماری نوجوانوں کی تعداد، اور اب یہ آئس اور پتہ نہیں کوکین اور پتہ کیا کیا نشے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اب ہماری نسلیں اس طرف جو ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے ناظرین، اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا اور محلے کا کوئی بڑا آدمی دیکھ لیتا تھا، تو پہلے تو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کسی بڑے کے سامنے کوئی سگریٹ پیے، اور اگر دیکھ لیتا تھا تو وہ ڈانٹتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا، اور اس کے اثرات بھی ہوتے تھے۔ اگرچہ اب یہ کیفیت ادب کی نہیں رہی، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ جو کہ ایک اخلاق، تربیت والا معاشرہ ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچانا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیں گے، تعلیمی ادارے صرف اس پر توجہ رکھیں کہ فیس کتنی لینی ہے، استاد صرف اتنا طالب علم سے تعلق رکھے کہ بس اسے لیکچر دینا ہے اور چلے جانا ہے، تو پھر اس کے منفی اثرات پورے معاشرے کو جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ اس وقت یورپ کے ایک ملک میں باقاعدہ وہاں کی اتھارٹیز کی اجازت سے قرآن کریم کا جلایا جانا ہے، جو ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جلایا گیا۔ اس پر پورا عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے۔ احتجاج ایسا ہونا چاہیے جس کے اثرات ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس ملک کے سفارت خانے کو، اس ملک کے ذمہ داروں کو خطوط لکھے، ای میل بھیجے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ ایک عمل جو ہوا ہے اس سے 1.70 ارب مسلمانوں کے دل دکھی ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان قرآن کے ساتھ ساتھ انجیل، تورات اور زبور کو بھی مانتا ہے، اور جو تورات، انجیل، زبور کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں جو ایمان والے کی شان بیان کی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تو نہ کسی نبی اور رسول کی توہین کر سکتے ہیں، نہ کسی آسمانی کتاب کی توہین کر سکتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن اسلامو فوبیا جس انداز سے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بین المذاہب، بین المسالک، ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں، دنیا کے امن کے لیے کام کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں، انہیں اس طرح کے عمل کی بھرپور انداز میں مذمت کرنی چاہیے۔ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے مقدسات کی توہین کریں، جیسا کہ پوپ نے ایک بار کہا تھا کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے منہ پہ پنچ مارے گا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے مقدسات اور بالخصوص سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی مال سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم دنیا میں اسلام کے پیغام امن کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام رواداری کا نام ہے۔ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، قرآن انسانیت کی بقا اور سلامتی کی بات کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو دین اس بات کو واضح کرے کہ میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں بھی درخت اور سبز گھاس کا حق ہے، جو چرند اور پرند کے حق کا خیال کرے، اور جس دین کو لانے والے رحمت للعالمین ہوں، رحمت للمؤمنین یا مسلمین نہ ہوں، اس دین کی طرف دہشت گردی کو یا انتہا پسندی کو یا فتنہ اور شر کو اس دین کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ آپ 1.70 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے، احساسات سے کھیل دیں۔ اس لیے ہمیں امید کرنی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یورپی یونین، اقوام متحدہ اس پر فوری ایکشن لیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم، مملکت سعودی عرب، کویت، باقی اسلامی ممالک نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اور حکومت بھی، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسے راستے نکال دے جس سے امن اور سلامتی ہو، جس سے مسلمانوں کے اور تمام جو آسمانی کتب ہیں اور انبیاء اور رسول ہیں ان کے مقدسات کا تحفظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔